अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। व अन उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व कान शहीद बदरा व हुवा अहदुन नुक़बाइ लैलतल अक़बह अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व हौलहु इसाबतुम मिनस सहाबह बायिऊनी अला अल्ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ वला तसरक़ू वला तज़नू वला तक़्तुलू औलादकुम वला तअतू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम वला तअसूनी फी मअरूफ फमन वफ़ा मिनकुम फ़अज्रुहु अलल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको ईमान और आमाल सालिहात वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। ये ईमान बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत। और बिलाशुबहा जो शख्स ईमान को लेकर दुनिया से गया वो किसी न किसी वक्त अपने आमाल की सज़ा और जज़ा पा कर के जन्नत में ज़रूर जाएगा।
چاہے ساری زندگی اس نے نافرمانی ہی کیوں نہ کی ہو، چاہے اس کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے خلاف ہی کیوں نہ گزری ہو، اگر وہ ایمان لے گیا دنیا سے سلامت، اور چاہے وہ ایمان ذرہ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ ضرور بالضرور اس ایمان کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جنت میں جائے گا۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن کمال درجے کی کامیابی اور ایسی کامیابی کے آنکھیں بند ہوتے ہی اللہ جل شانہ کی رضا کے مقام، جنت کے نظارے اس کو حاصل ہوں، قبر کے اندر جاتے ہی اس کے لیے اللہ جل شانہ کی جانب سے بشارتیں شروع ہو جائیں، یاد رکھیں یہ اس وقت ہے جب ایمان کے ساتھ اعمال صالحات والی زندگی ہو۔ اور اصل کامیابی بھی یہی ہے، اصل کامیابی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحات کتنے ضروری ہیں، اچھے اعمال۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ایک کم 80 مرتبہ، ایک کم 80 مرتبہ ایمان کو اعمال صالحات کے ساتھ ملا کر کے ذکر فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایک کم 80 مرتبہ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات امت کو یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ صرف ایمان پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات کا ذخیرہ جمع کرنا، کبھی نیکیوں کو کمتر نہ سمجھنا، جڑے رہنا، لگے رہنا۔ بلکہ ایک بزرگ فرما رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ ایمان جو اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی عظیم دولت ہے، اس کے محفوظ رکھنے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی اعمال کے ساتھ جڑا رہے، لگا رہے، جو کچھ ہو رہا ہے کرتا رہے۔ یوں نہ سمجھے کہ بس میں تو ایمان والا ہوں، صاحب ایمان ہوں، کسی نہ کسی وقت جنت میں چلا ہی جاؤں گا۔ ارے بھائی، جانے کیا گزرے ہے قطرے کو گوہر ہونے تک۔ وہ جو مراحل گزریں گے گرفت والے، کیا وہ ہلکے ہوں گے؟ اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات والی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی سلسلے میں، ایمان کی ترغیب کے سلسلے میں، اچھے اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کو متوجہ کرنے کے لیے بیعت لیا کرتے تھے کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو، فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، آؤ مجھ سے بیعت کرو۔ اور اسی سلسلے کی ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ آج کی مجلس کے اندر بس اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے بڑے لوگوں میں سے تھے، بدری صحابی تھے۔ وکان شہید بدرن، بدر میں وہ حاضر تھے، موجود تھے۔
یاد رکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طبقات ہیں مختلف، اگر ان کو ان کے درجات کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو وہ 4 طبقات بنتے ہیں۔ چنانچہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اول ترین برگزیدہ طبقہ یہ وہ حضرات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک تھے، پہلا طبقہ، جس میں خلفائے راشدین بھی آتے ہیں اور عشر مبشرہ بھی آ جاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جنہوں نے سن 6 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی۔ یہ دوسرا مقبول ترین طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ طبقات ہیں، یہ طبقات ہیں۔ آج کل کچھ بے اعتدالی کبھی کبھی سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں ان طبقات کو سامنے رکھنا یہی اعتدال ہے، اسی کو اعتدال کہیں گے۔ سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ بدریین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بدرین صحابہ، پتہ ہے ایک حدیث مبارک آئی بخاری شریف کی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لوگوں میں بدری صحابہ کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم افضلون، وہ ہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں، آسمانوں پر بھی وہ فرشتے جو بدر میں شریک ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ اور ایک دوسرا لفظ آیا اس حدیث میں، فرمایا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور لیلۃ العقبہ میں یعنی گھاٹی والی رات میں نقیبوں میں سے ایک تھے۔ یہ گھاٹی والی رات کون سی ہے؟ آج میں نے اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اس گھاٹی والی رات کے نقبہ، نقیب حضرات کون ہیں؟ مختصر وقت میں نے اسی کو عرض کرنا ہے، باقی انشاءاللہ حدیث پوری کی پوری اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ انصار کے یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے جو حضرات تھے، یہودیوں کے علاوہ ان کے 2 قبائل تھے۔ ایک کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ یہ 2 قبائل ہیں۔ اللہ کی شان، اوس اور خزرج یہ 2 بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی صدیوں پہلے اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر آس پاس یہودیوں کی آبادی تھی، یثرب کے اندر۔ ملک سبا، پوری ایک سورت اللہ نے اتاری ہے سبا کے نام کی، وہاں قوم سبا آباد تھی، اور اللہ جل شانہ نے مال و دولت کے اعتبار سے ان کو بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ 2 نہریں اللہ نے ان کے لیے عجیب جاری کی تھی، جس کی وجہ سے کئی 100 کوس
علاقہ باغ و بہار بن چکا تھا، لیکن پتہ ہے آپ کو جب مال زیادہ آتا ہے تو نافرمانی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ بھی باغی بنے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے 13 انبیاء کرام علیہ السلام یکے بعد دیگرے وہاں پر بھیجے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں آپ کو قرآن پاک کے مطالعے کی توفیق ہو۔ پڑھا کرو، جن کو اردو پڑھنی آتی ہے نا، اب ترجمہ بھی دیکھا کرو، قرآن کے واقعات کو پڑھو۔ پہلے منع کیا کرتے تھے خود نہیں پڑھنا، اب الحمدللہ اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا ہے، ایسے تراجم اور ایسی تشریحات ہمارے سامنے ہیں جس میں کوئی اشتباہ کی بات نہیں۔ پھر بھی کبھی کوئی شبہ ہو تو کسی عالم دین سے پوچھ لیا کرو۔ سورہ سبا کے اندر واقعہ اللہ نے تفصیلی ذکر فرمایا، 13 انبیاء کرام بھیجے مسلسل، لیکن نافرمانی کرتے رہے۔ ان کا ایک بند تھا بڑا زبردست، جس کی وجہ سے سارا علاقہ باغ و بہار تھا، بہت ہی خوشحالی تھی۔ جب مسلسل نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے بند پر چوہوں کو مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بند ٹوٹا ہے۔ سبا نامی جو ان کا جد امجد ہے، اس کے 10 بیٹے تھے۔ پھر یہ لوگ جب وہ بند ٹوٹا ہے، سارا علاقہ برباد ہوا ہے، تو پھر یہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے ہیں، علاقہ چھوڑ دیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں بچا تھا پیچھے۔ انہی میں سے یہ 2 افراد، 2 بھائی اوس اور خزرج، یہ مدینہ منورہ کے قریب آ کر خود مدینہ میں آباد ہوتے ہیں۔ شروع میں یہ تھوڑے تھے، یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی۔ چند سالوں کے اندر یہ قبیلے والے ہو گئے، مال والے ہو گئے، تاجر قسم کے لوگ تھے۔ اب جو یہودی تھے نا وہاں یہودی، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم نے اسی طرح چھوڑے رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے افراد عددی اعتبار سے ہم سے بڑھ جائیں، لہذا ان کو قابو میں کرنا ہے۔ کیسے قابو کریں؟ پہلے تو انہوں نے زبردستی شروع کی، ظلم شروع کیا۔ پھر جب انہوں نے احتجاج کیا نا تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم سے مذاکرات کر لو۔ ان یہودیوں نے کہا، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے معاہدہ کر لو، امن کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ معاہدہ ہو گیا۔ بادشاہ اور بادشاہت علاقے کی سربراہی وہ یہودیوں نے اپنے پاس رکھی، باقی یہ لوگ ماتحت رہے۔ معاہدہ ہو گیا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، لڑائیاں نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ہوا ایسا کہ عجیب بات لکھی، آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ کچھ سالوں کے بعد یہودیوں کا ایک بادشاہ آیا، اس کا نام تھا فتیون، فاتوا یا واو نون۔ جب ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ پڑھایا کرتے تھے نا سبق، تو جب کوئی لفظ مشکل ہوتا ہے نا اس کو اس طرح بیان کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ کچی والوں کے لیے جوڑ کی سہولت موجود ہے۔ فتیون، یہ جو بادشاہ آیا نا وہ بڑا عیاش، بڑا ظالم۔ اس نے ایک عجیب ضابطہ بنایا، بہت ہی عجیب۔ اس نے ضابطہ بنایا کہ میری حدود مملکت کے درمیان آئندہ جب کوئی شادی ہوگی کسی لڑکی کی تو وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے 1 رات میرے پاس گزارے گی۔ یہ اس نے ضابطہ بنا دیا۔ یہودی تیار ہو گئے، ان کا بادشاہ تھا۔ انصار جو ہے یہ چونکہ معاہد تھے، کھلم کھلا مخالفت تو نہیں کر سکتے، لیکن بڑے اندر سے بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ پھر اس ضابطے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ انصار جو تھے، یعنی قبیلے اوس و خزرج کے لوگ، انصار تو بعد میں نام پڑا ہے، ان کے یہاں ایک بچی کی شادی تھی۔ شادی کے دنوں کے اندر ایک دن ایسا ہوا کہ اس لڑکی کا بھائی باہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جس کی شادی ہونے والی تھی 2-3 دن کے بعد، وہ ذرا اپنے لباس کو مختصر کرتے ہوئے بے حجابانہ انداز میں مہمانوں کے سامنے سے گزری ہے۔
اس کا بھائی بھی اس مجلس میں موجود تھا، اس کو بڑی غیرت آئی کہ یہ کیا اس نے بدتمیزی کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے کے مارے گھر کے اندر گیا اور گھر میں جانے کے بعد کہنے لگا کہ اے میری بہن، کیا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اس طرح بے حجاب مہمانوں کے سامنے سے گزری۔ تو اس بچی نے بہت ہی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ بھائی تجھے بڑی غیرت آئی، لیکن کل جو میرے ساتھ ہوگا وہ اس سے زیادہ تمہارے لیے شرم کی بات ہوگی، کیونکہ ضابطہ ایسے ہی تھا کہ شادی کے بعد سب سے پہلے بادشاہ فتیون کے پاس جائے گی۔ اس کے بھائی کو غیرت آئی۔ پھر یہ ہوا کہ شادی کے بعد جب اس لڑکی کو ضابطے کے تحت بادشاہ کے حجلِ عروسی میں بھیجا گیا، تو یہ جو اس کا بھائی تھا اس کا نام تھا مالک بن حجلان، وہ بھی لڑکیوں کا کپڑا پہن کر کے، عورتوں کا کپڑا پہن کر کے اپنی بہن کے ساتھ چلا گیا، سہیلیوں کے ساتھ مل کر۔ اب جب بادشاہ کے خلوت گاہ میں بچیاں بھی پہنچی، یہ بھی پہنچا، تو یہ وہاں پر چھپ گیا۔ اور پھر رات کو جب وہ فتیون نامی بادشاہ آیا تو اس مالک بن اجلان جو اس بچی کا بھائی تھا اس نے اس کو قتل کر دیا اسی رات، اور پھر وہ وہاں سے بھاگا ہے، راتوں رات نکلا وہاں سے۔ جب تو میں پکڑا جاؤں گا، بچوں گا تو نہیں، لیکن میرا جو میں کام کرنا تو وہ تو میں نے کر دیا، ظالم کو مار دیا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر وہ سیدھے جو ہے یمن کی جانب طبع نامی بادشاہ غسانی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اس نے پناہ چاہی اور سارا معاملہ سنایا۔ غسان کا جو بادشاہ تھا جبلہ بن احم، جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا ایسی کمینگی پر یہ لوگ اترے ہوئے یہودی۔ چنانچہ وہ جو ہے اپنے کچھ لاؤ لشکر کے ساتھ آیا مدینہ کے قریب۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ سے کچھ باہر اس نے قیام کیا، اور سب سے پہلے تو اس نے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں کو بلوایا۔ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے جہاں رکتے تھے وہاں کے اہل علاقہ میں جو بڑے لوگ ہوتے ان کو بلاتے، ان کا اعزاز کرتے، ان کو انعام دیتے۔ چنانچہ اس نے جو ہے اوس و خزرج کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور بہت سارا انعام دیا اس غسانی بادشاہ نے۔ وہ راضی ہو گئے۔ یہودیوں کو پتہ لگا تو یہ بڑے اندر سے وہ ہوئے کہ دوبارہ ہمیں نہیں بلایا، ان کو بلایا اور اتنا دیا۔ ایسا ہوا کہ جب وہ لوگ واپس آئے ہیں تو 2 دن کے بعد جبلہ بن احم جو غسانی بادشاہ تھا اس نے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ چنانچہ یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہماری بھی دعوت ہوگی۔ جتنے بھی بڑے بڑے یہودی تھے نا، سردار قسم کے، فوجی قسم کے اور بدماش قسم کے، وہ سارے پہنچے۔ اور اللہ کی شان، جبلہ بن احم غسانی بادشاہ نے ان کو گھیر کر کے سب کو قتل کروا دیا۔ یہ بدماش لوگ ہیں، فتنے باز لوگ ہیں۔ جب وہ لوگ مارے گئے ہیں نا جی، تو ان کی قوت، ان کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دشمن کا زور ٹوٹ جائے تو آپس میں دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ادھر بھی ہوا۔ اوس و خزرج کے لوگ پہلے تو مقابلے میں تھے، دشمن سامنے تھا، اپنے آپ کو سنوارتے تھے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے تھے، لیکن جب سامنے والا دشمن، ان کا سارا قبیلہ مارا گیا تو پھر ان کی آپس میں جنگ چلی ہے، اوس و خزرج کی ایسی زبردست جنگ جو کئی سالوں تک چلتی رہی ہے، جس کو جنگ بعاث کہتے ہیں۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوس و خزرج کے کچھ لوگ جنگ بعاث کے واقعات سناتے، اشعار بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی جو ہے نا جی، وہ جنگ بعاث کے واقعات سنا رہی تھی۔ ایسی حدیث بھی آ رہی ہے۔ پھر جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی ہے نا تو یہ ان کا بہت نقصان ہوا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ سفارتکاری بھیجی ہے قریش کے پاس، مکہ معظمہ، کہ ہمارے بڑے بڑے حضرات مارے گئے ہیں، تم ہمیں اپنا حلیف بنا لو۔ قریش تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن ابو جہل جو تھا نا جی، وہ بیچ میں آ گیا، کہنے لگا نہیں، ان کو نہیں بنائیں گے، یہ ہمارا کسی کام کے نہیں، ان کے پاس تو نہ قوت ہے نہ طاقت ہے، یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ خیر یہ کمزور ہو گئے تھے اور یہودی آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھنے لگے تھے۔
تو جس وقت یہودی کمزور ہوئے تھے نا، ان کے سردار مارے گئے تھے بڑے بڑے، تو اس وقت انہوں نے کہنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے تم نے ہمیں دھوکے سے تو مروا دیا ہے نا، یاد رکھو آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے تم نے ہمیں مروا دیا دھوکے سے غسانی بادشاہ کے ذریعے، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کی اتباع پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے تم سارے مشرکوں کا صفایا اس علاقے سے کر دیں گے۔ ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے تو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تحریر فرمائے تھے۔ انصار کے لوگ یہ بات سنتے تھے، چپ رہتے تھے۔ پھر سن نبوی کا 11واں سال ہے، 11واں سال، مختصر کر رہا ہوں۔ انصار کے 6 لوگ مشرک ہونے کے باوجود یہ لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، چنانچہ 6 افراد ان کے وہ مکہ معظمہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال گزر چکے ہیں، سن 11 نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے موقع پر جو مختلف قبائل آیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے قرآن سناتے، توحید کی دعوت دیتے، ان کو اسلام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ 6 افراد جو ہیں عقبہ گھاٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جایا کرتے تھے، دن میں وہ رکاوٹ ڈالتے تھے راتوں کو۔ چنانچہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 افراد کے پاس پہنچے ہیں، ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر یہ قرآن اترا ہے۔ کہتے ہیں نا جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں بہار ان کے گھر خود آیا کرتی ہے، ایسے ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا تو وہ جو 6 افراد تھے آئے ہوئے یثرب سے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور چپکے چپکے کہنے لگے دیکھو کہیں یہ وہی تو نہیں جن کی بات یہودی ہمیں کہا کرتے ہیں آخری نبی آنے والے، ہم ایمان لا کر تم کو ختم کر دیں گے، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ ان کے الفاظ دیکھو، ان کا رخسار دیکھو، ان کا انداز دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کی زبان سے صادر ہونے والا کلام دیکھو۔ آپس میں مشورہ شروع ہوتا ہے اور اللہ کی شان یہ 6 افراد اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے سال 12 افراد آتے ہیں ان کی دعوت پر، اسی گھاٹی کے مقام پر وہ 12 افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے سال یعنی سن 13 نبوی کے اندر پھر تقریباً 70 افراد آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ جو 12 آنے والے تھے ان کو آپ نے وہاں پر بیعت کی ہے، اور اس کے اگلے سال جب 70 افراد آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو بیعت فرمائی ہے۔ اب پتہ یہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ ہمیں آپ کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ حج کے لیے اللہ میں بلا لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو جمرات کی جگہ جو ہے نا جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں، مینا کے جانے سے جب آئیں گے تو دوسری منزل پر یا پہلی منزل پر ہی، کیونکہ اونچی جگہ ہے جمرات کی، وہاں پر بالکل شیطان کے دائیں جانب اگر آپ نیچے دیکھیں گے اس وقت تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، اتنی ہے جتنی یہاں سے لے کے وہاں تک چھوٹی سی مسجد ہے۔ یہ مسجد ابھی بھی اس کا نام ہے مسجد العقبہ، اس کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال 6 افراد کو بیعت کی تھی، دوسرے سال آپ 6 افراد مسلمان ہوئے تھے، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کو بیعت کی تھی، اور اگلے سال پھر 70 افراد آئے ہیں۔ یہ جو 12 افراد تھے نا جی، جب یہ لوگ واپس جانے لگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ان کے ساتھ کہ ان کو ساتھ لے جاؤ مدینہ کے اندر، یہ تمہیں قرآن پڑھائیں گے، میرا مذہب
میرا مسلک میرے دین اس کی تمہیں اشاعت کریں گے۔ چنانچہ وہ گئے ہیں، ان کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوئے اور 70 افراد آئے ہیں۔ جب وہ 70 افراد نے بیعت کی ہے تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جملہ جس کی تشریح اس حدیث کے اندر ہے، اشارہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 افراد کو اپنا نقیب بنایا تھا، میں بھی تم میں سے 12 افراد کو چن کر کے اپنا نقیب اور اپنا نمائندہ بناتا ہوں۔ چنانچہ وہ 12 افراد ایسے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب بنایا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اس سے مراد یہی ہے کہ 12 افراد میں ان کا نام شامل تھا، یہ بھی ان حضرات میں شامل تھے۔ مجھے یاد ہے سن 2005 کے اندر جب پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے 2010 میں 5 میں، تو ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ ہمارے سارے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچے تھے اور باقاعدہ جتنے بھی حضرات تھے ان کو بیعت فرمائی تھی، اور الحمدللہ میں بھی اس میں داخل تھا۔ فرمایا یہ بیعت کی سنت یہاں ادا ہوئی ہے، لہذا یہاں بھی ادا کر دو۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحات کی ترغیب دینے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مختلف اوقات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر کے باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ فلاں فلاں کام تم نہیں کرو گے، آئندہ انشاءاللہ العزیز ان کاموں کا متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اعمال کے ساتھ جڑنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔